अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, वफ़ाक़ी बजट जूं तयारियूं तक़रीबन मुकमल कयूं वयूं आहिनि। क़ौमी असैम्बलीअ जो इजलास ऐं सेनेट जो इजलास जेको आहे ॿिन्ही ऐवाननि जा इजलास जेका आहिनि 10 तारीख़ ते 10 जून ते शाम जो 6 वॻे सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी तलब करे वरिता आहिनि ऐं शाम जो 6 वॻे क़ौमी असैम्बलीअ में बजट पेश कयो वेंदो। गुज़िरियल ॾींहुं PSDP जे हवाले सां वफ़ाक़ी जेका तरक़ियाती प्रोग्राम आहे उन जे हवाले सां मीटिंग बि थी हसन इक़बाल जी सदारत में, वज़ीर मनसूबाबंदी जी सदारत में, ऐं उन में सिंध पंहिंजो केस पेश कयो। सिंध जे वज़ीरनि जाम ख़ान शोरो ऐं नासिर शाह जेको आहे उन में पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड करायो त सिंध जा मनसूबा जेके आहिनि उहे घटाया पिया वञनि हर साल। ऐं हिन साल जेका सिंध घुर कई हुई उहा 116 अरब रुपयनि जे मनसूबनि जी घुर कई हुई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत कमिटमेंट कई हुई, वाइदो कयो हो सिंध हुकूमत सां त 86 अरब रुपयनि जा तरक़ियाती मनसूबा जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ जेको आहे वफ़ाक़ी बजट में तरक़ियाती बजट में सिंध जा मनसूबा शामिलु कंदो। पर जॾहिं डॉक्यूमेंट्स ॾिना विया सिंध हुकूमत खे त उन्हनि में 56 या 56 खां 58 अरब रुपयनि जा मनसूबा हुया, जंहिं ते हुननि पंहिंजो एहतिजाज जेको आहे उहो रिकॉर्ड करायो आहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत जी इत्तेहादी आहे ऐं हर साल पीपल्स पार्टीअ जी ॿी बजट आहे त पोएं साल बि पीपल्स पार्टी एहतिजाज कयो ऐं हिन साल बि पीपल्स पार्टी सम्झो एहतिजाज ई पंहिंजो रिकॉर्ड करायो आहे। पर पोएं साल छाकाणि त पंजाब जा मामला घणा हुया, जनूबी पंजाब जा स्पेशली, ऐं उन में पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला जेको आहे जनूबी पंजाब में जिन ज़िलनि में पीपल्स पार्टीअ जा उमेदवार खटी आया आहिनि या ॿिए नंबर ते आया आहिनि, यानी वोट बैंक जझो आहे पीपल्स पार्टीअ जो जिन ज़िलनि में, उन्हनि में जेके अथॉरिटीज़ आहिनि लोकल जेके आहिनि उन्हनि जी सरबराही ऐं इख़्तियारनि जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जी डिमांड रही हुई। ऐं इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे तैयब बलोच साहब, ख़ुदि जनूबी पंजाब सां ताल्लुक़ु रखनि था ऐं जनूबी पंजाब जे पीपल्स पार्टीअ जे सियासत खे भी चंगी तरह समझनि था। तैयब भाई, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब भाई, इस पर भी बात करेंगे। वफाकी तरक्याती बजट में सिंध के जो मंसूबे कम किए जा रहे हैं हर साल, कल एहतजाज किया है हमारे वज़रा ने, जो वफाकी तरक्याती बजट के हवाले से इजलास हुआ है EPCC का, APCC का, इसमें हसन इकबाल की सदारत में। तो पीपल्स पार्टी ने इस साल जनूबी पंजाब के हवाले से एहतजाज नहीं किया, तो क्या मामलात सेटल हो गए हैं पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब में? मामलात अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो मामलात सेटल तो नहीं हुए। जो मकामी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ख़ासकर वसेब की, सैकी वसेब की, साउथ पंजाब की, वो उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं आए। जो पावर शेयरिंग फार्मूले में जो चीज़ें तय हुई थी उसमें ये था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद अजला और चंद डिवीज़न्स ऐसे थे जिसमें ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं जिसमें DC का तबादला हो गया, बाकी मामलात हैं, DPO हो गए, पुलिस के मैटर्स हो गए, बहुत सारी। आपको पता है कि ये तो एक अलमिया ज़रूर है हमारे सियासत का कि हमारी सियासत जो है वो थाना कचहरी के गिर्द ज़्यादा घूमती है। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मैंने MPA, वो ज़्यादातर आवाम की तवक्कुआत थाना कचहरी से ज़्यादा वाबस्ता होती है। किसी का मसला हो गया, किसी का पढ़ा हो गया, वहाँ पे पुलिस पे इन्फ्लुएंस करना, DCO, ये तो हमारी ये वो हकीकत है सियासत का। तो उसमें जो है वो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो कोई इख्तियार नहीं मिला। देखें, अगर हम देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साउथ पंजाब की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास जो लीडरशिप आती है वो मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है। अगरचे वो चेयरमैन सेनेट है और सदर मुमलिकत की गैर मौजूदगी में वो कायम मकाम सदर का भी उनके पास इतना बड़ा ओहदा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो DC मुल्तान अपनी मर्ज़ी का नहीं लगा सकते। अब वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के मैटर्स हैं वो अपने सॉल्व नहीं कर सकते, और ये बात किसी हद तक ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन अब मैं उसको आपको बता देता हूँ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने DC मुल्तान के तबादले के लिए मरियम नवाज़ से भी रब्ता किया।
تو مریم نواز جو سی ایم پنجاب ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ انکل میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, آپ ہمارے لیے بڑے مقدم ہیں, میرے والد صاحب کی جگہ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت سے باہر بیٹھ کے تو آپ حکومت چلائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے ڈی سی ملتان کا تبادلہ بھی کرانا ہے تو پہلے آپ کو ہمارے ساتھ آ کے حکومت میں بیٹھنا پڑے گا. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو شرط ہے وہ یہ تھا کہ آپ حکومت جوائن کرو تو پھر حکومت آپ. تو ویسے یہ معقول ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بھائی یہ دیکھیں پیپلز پارٹی حکومت میں بھی نہیں رہنا چاہتی, حکومت سے باہر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہ رہی ہے, یہ تو چالاکی کر رہی ہے پیپلز پارٹی. تو شاید نون لیگ یہ سمجھتی ہے, اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حق مانگا نہیں جاتا, حق چھینا جاتا ہے. دیکھیں جب آپ پولیٹیکل سپیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو یہ سندھ سے باہر دیکھنا ہوگا. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی سندھ سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی, اس کو ساؤتھ کا جو سیاست ہے ڈائنامکس ہے وہ ٹوٹل چینج ہو گیا ہے. اور پیپلز پارٹی اگرچہ ساؤتھ میں بہت سٹرانگ سمجھی جا رہی تھی, لیکن آج مجھے بتائیں, مجھے اوورآل بتائیں پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی, ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کتنے رکن قومی اسمبلی ہے یا کتنے صوبائی اسمبلی ہے؟ وہ بالکل لمیٹڈ ہو گئی ہے, محدود ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو اس میں آپ نون لیگ کے منت ترلے کریں کہ آپ ہمیں سپیس دیں تو آپ خود بھی تو کریں. ایک مرتبہ تو مجھے یاد ہے وہ ایک ہی نشست آئی تھی رحیم یار خان سے کوریجا صاحب کی, جی ہاں یاد ہے نا آپ کو؟ اب ڈویژن ڈی جی خان میں پیپلز پارٹی کا توتی بولتا تھا, آج اس ڈویژن پورے ڈویژن ڈی جی خان میں صرف ایک پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے. ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, وہ رکن اسمبلی ہیں جو مظفر گڑھ سے جو ان کا تعلق ہے, نواب زادہ افتخار احمد خان, اس کے علاوہ پورے ڈویژن میں ہے نہیں, یا صرف ملتان کی سیٹیں ہیں یا ایک آدھ رحیم یار خان کی سیٹ ہے, اور تو پیپلز پارٹی کے کھاتے میں کچھ نہیں رہا نا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا ڈیمینشن چیزیں بہت ساری تبدیل کرنی ہے, لیکن اس میں اب ایک پولیٹیکل سینیریو ایک اور تبدیل ہو گیا ہے, خاص کر یہ جو انڈین ایگریشن کے بعد اس اقتداری جو ہمارے لیڈرشپ ہے جو اقتدار پہ ہے اس کو جو شہ ملی ہے, تو اس کے بعد صورتحال آپ دیکھیں کتنی تبدیل ہو گئی. وہی بلاول بھٹو زرداری جو وزارت خارجہ کا قلمدان بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے, آج پاکستان کی OIC کے اندر یا اقوام متحدہ میں وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, سفیر پاکستان بن کے, سفیر پاکستان بن کے تو نمائندگی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو ہے وہ 10 مئی سے پہلے کی صورتحال تبدیل تھی, اب صورتحال ٹوٹل یکسر چینج ہو چکی ہے, اور اس کا پولیٹیکل بھی امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر. پی ٹی آئی ریلیونٹ ہو گئی ہے. اچھا کیا آپ نے بلاول کا ذکر کیا ہے, تو ایک سوال میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت نے جو اپنے ڈیلیگیشن بھیجے, کولمبیا سے خوار ہو کے واپس آ گئے, کولمبیا نے ہمارے جو شہداء ہیں جو بھارتی حملوں میں شہید ہوئے, معصوم شہری, ان کے ساتھ ہمدردی کی ہے, ان کی تعزیت کی ہے. بھارت کے ڈیلیگیشن کو بالکل کوئی ریسپانس نہیں دیا, اور ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں, انہوں نے تو دھڑا دھڑ ملاقاتیں شروع کر دی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہاں پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو یہ اہم رسپانسبلٹی سونپی گئی اور سفیر پاکستان کا ان کو ٹائٹل دیا گیا, اور یہ تھا کہ یہ پاکستان کا جو پارلیمنٹری جو ڈیلیگیشن ہے ہائی پاور, اس کو یہ لیڈ کریں گے, اور مختلف ممالک اور نیو یارک اور یہ سارا کچھ وہاں پہ جا کے تو اقوام عالم کے اندر پاکستان کا مقدمہ پریزنٹ کریں گے. تو اس ٹائم آپ کو یاد ہے پاکستان میں انڈیا تو رو پیٹ رہا تھا جب بلاول, کیونکہ دیکھیں بلاول نے جب پہلے بلاول وزیر خارجہ تھے تو بلاول نے جو کمنٹ کیے تھے آج وہ کمنٹ ٹریو بیٹھے. انہوں نے مودی کو اور RSS کو ورلڈ وائڈ بے نقاب کیا تھا. اقوام متحدہ کے فورم پہ بیٹھ کے انہوں نے مودی کو جو ہے وہ بچر آف گجرات کہا تھا, گجرات کا کسائی کہا تھا کہ اب یہ گجرات کا کسائی جو ہے وہ کشمیر کا بھی کسائی بن رہا ہے, یہ بڑا ہے اس کا, اور وہ آج تک ہم اس کی گونج سن رہے ہیں. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کی ڈپلومیسی تھی اور اس کا ایک ویژن تھا. تو جب بلاول کو یہاں پہ حکومت نے نامینیٹ کیا تو اس ٹائم پراپیگنڈا شروع ہو گیا. ہمیں انڈین پراپیگنڈے سے غرض نہیں ہے, BJP کیا کرتی ہے, RSS وہاں پہ بلاول کے خلاف جلسے کرے, جلوس کرے, احتجاج کرے, وہ دشمن ہے, وہ کرتے رہیں گے. لیکن پاکستان میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری پہ جو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ جی ایک سائڈ پہ ششی تھروور جیسا جی سیزنڈ جو ہے وہ پولیٹیشین ہے, اور ایک سائڈ پہ آج کا بچہ بلاول ہے, تو وہ بلاول کو جو اتنا انڈرمائن کر رہے تھے. اور آپ
آپ نے خود دیکھا کہ انڈین ڈیلیگیشن جو ہے وہ روس میں بھی گیا, وہاں پہ بھی ان کو سبکی ہوئی, انڈین ڈیلیگیشن کولمبیا میں بھی گیا, انڈیا ڈیلیگیشن جہاں پہ جا رہا ہے ان کو سبکی ہو رہی ہے. وہ ششی تھروور جس کو پتہ نہیں کیا ایک اتار بنا کے ڈپلومیسی کا پیش کیا جا رہا تھا تحریک انصاف یعنی یوتھی اور مودیوں کی جانب سے, میں سمپل بات کہوں تو وہ ششی تھروور کو بہت اوپر لے کے جا رہے تھے اور بلاول کو تو کسی اس میں نہیں گردان رہے تھے. لیکن کل بلاول جو ہے وہ نیو یارک میں متحرک ہوا ہے, اور کل کی آج اس کی جو ہے وہ چونکہ ہمارے ٹائم زون میں فرق ہے, آج ان کی کیا مصروفیات ہے مجھے ابھی اس حوالے سے خبر نہیں ہے, لیکن صرف کل کی مصروفیات پہ اگر ہم نظر رکھیں, اقوام متحدہ کے 3 بڑے جو ویٹو پاورز کنٹریز ہیں اس میں روس ہے, امریکہ ہے, چین ہے, یہ 3 بڑے تو ہیں نا. ان تینوں کے جو مستقل نمائندے ہیں, مندوب ہیں, ان سے ایک ہی دن میں بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کر لی. اور اس کے علاوہ آدھے درجن سے زائد ڈنمارک, جاپان, صومالیہ, یوگنڈا سمیت کئی متعدد ممالک کے جو وہاں پہ سفیر ہیں, مندوبین ہیں, ان سے بھی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی. پھر اس سے آگے OIC کا جو اجلاس ہے اس کو بھی بلاول نے چیئر کیا اور اس کی بریفنگ بھی دی اوورال جو پاکستان اور انڈیا, یعنی کہ بلاول جو ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ OIC میں امت مسلمہ کی بھی جو ہے وہ آواز بن کے ابھرے, فلسطین کے ایشو پہ بھی, کشمیر کے ایشو پہ بھی, پانی کے ایشو پہ بھی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ چونکہ سندھ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور آپ پاندھی ہے, یہ سندھ کے مقدمے میں, سندھو کے مقدمے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اہل سندھ جو ہے وہ زیادہ ان کا حق بھی ہے اور وہ زیادہ تر ہمیں شور بھی ان کی جانب سے آتا ہے, اور وہ بڑا ان کی کیونکہ حیات کا مسئلہ ہے. انڈس ڈیلٹا اگر ڈرائی ہو گیا, خشک ہو گیا, تو جب سندھ کا پانی کا معاملہ ہوا تو بلاول بھٹو زرداری ہمیں وہ بھی مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آئے. لیکن ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سندھو کے پانی پہ پنجاب کا رائٹ تسلیم نہیں کر رہے کہ اگر پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, پنجاب جو ہے وہ سندھ کا پانی جو ہے اس پہ کٹ لگانا چاہ رہا ہے, نہریں بنانا چاہ رہا ہے, تو پورا سندھ جو ہے ہمیں جو ہے وہ احتجاج میں نظر آیا. تو مجھے یہ بتائیں انڈیا کو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں نا؟ دیکھو ہماری حیات ہے, ہماری بقا ہے, اور آج مودی جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کہے کہ جی میں جو ہے وہ سندھو تہذیب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. باما تیرا سندھو تہذیب سے تعلق کیا ہے؟ تو سندھو تہذیب کی بیس بنیاد سندھو ہے, دریائے سندھ ہے, اس کو تو وہ ڈیورٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اپنی بیس کے خلاف چلا گیا. دنیا میں دیکھیں ایک چیز تو کامن ہے ہم میں اور بھارتیوں میں. دیکھیں آپ لفظ انڈیا جو ہے, انڈیا تو خود سندھو کا محتاج ہے, انڈس کا محتاج ہے نا. لفظ انڈیا از ڈرائیوڈ فرام انڈس, ٹھیک ہے. تو انڈیا کی شناخت سندھ سے ہے, اور یہی بلاول نے ان کو کہا تھا کہ مودی چاہے بھی پانی دریائے سندھ کا بند کرنا, لیکن انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اپنی دھرتی سے, اپنی تہذیب سے, انڈس سویلائزیشن سے پیار کرتے ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا ہمارے چائنا بھی نہیں ہونے دے گا. چائنا کے سینئر تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ بھائی آپ درمیان میں ہیں بھارت, بالکل ٹھیک ہے, آپ آخری ٹیل والوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے, کیونکہ چائنا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور چائنا آپ کے پاس جو برہما پترا آ رہا ہے 30% آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے بھارت کی, تو اس کو بند کر سکتا ہے, وہ اس کو کٹ لگا سکتا ہے. چین بالکل ٹھیک کہا ہے. اور یہ آبی جرہیت, اور یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے. بلاول بھٹو زرداری کا اقوام عالم کے فورم پر جانا جو ہے وہ اس وجہ سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ چونکہ پاندھی ہیں, وہ سندھ کے معاملے پہ, خاص کر واٹر کے معاملے پہ. دیکھیں ہمیں مودی کا جو سب سے مین ہمارے لیے خطرہ ہے وہ ہماری نسلوں کے پیچھے پڑ گئے, ہماری آنے والی نسلوں میں. اگر ہمارا پانی بند کر دے تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ بنجر ہو جائیں گے. انڈس ڈیلٹا میں حیات, زندگی, بقا ختم ہو جائے گا نا. تو اس کے لیے بلاول سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا تھا. اگر کوئی پنجاب کا لیڈر جاتا تو آلریڈی پنجاب سے تو ہمیں یہ گلہ ہے کہ آلریڈی انہوں نے سندھ کو جو ہے وہ پیاسا چھوڑ دیا. 3 دریا جو سندھ کے تھے وہ بیچ دیے. سندھ مین سندھو دریا کے, کیونکہ وہ جو 3 دریا بیچے گئے الٹیمیٹلی گرتے تو دریائے سندھ میں تھے نا. ٹھیک ہے نا. وہ پنجاب کے اگرچہ پانی کا ہے, وہ کہتے ہیں جی پنجاب کے دریا ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ستلج کہاں پہ آ کے گرتا تھا؟
راوی کہاں پہ گرتا ہے؟ یہ سارے الٹیمیٹلی آ کے دریا سندھ میں آ کے گرتے ہیں نا. تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ سندھو کو آلریڈی انہوں نے پیاسا کیا. تو اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کے جو مائنڈ ریڈنگ میں نے کی ہے اقوام عالم کے فورم پہ بیٹھ کے، جو انہوں نے کل OIC میں پاکستان کا مقدمہ رکھا، اس میں وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی ان کا پہلے ہی وہ ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم ویپنائز نہیں کرنے دیں گے. آبی جارحیت یا ہیڈرو ٹیررزم جو ہے وہ مودی کا ناقابل برداشت ہے، ہم کسی صورت اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. वेलकम बैक नाज़रीन बजट जे हवाले सां बि ॻाल्हायूं पिया पाण. ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो जेको विज़िट आहे, ग़ैर मुल्की दौरो आहे, उन जे हवाले सां बि ॻाल्हायूं पिया. तइयब बलोच असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि. टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे शुएब निज़ामी साहब, इकानमीअ जा माहिर आहिनि ऐं जेको आहे वज़ारत ख़ज़ाना जी बीट जेका आहे उहा वॾे अरसे खां कवर कनि पिया. गुज़िरियल ॾींहुं इजलास जेको थियो उन में सिंध जे मनसूबनि जे हवाले सां सिंध हुकूमत पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड करायो. इन ते शुएब निज़ामी साहब सां ॻाल्हाईंदा. शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. शुएब भाई, कल जो अहसन इकबाल साहब की सदारत में इजलास हुआ उसमें सिंध ने अपना रोना धोना किया, अपना केस पेश किया है, एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि भाई हमारी डिमांड हमने की थी तरक्याती मंसूबे में वफाकी बजट में कि भाई सिंध को 116 अरब रुपए के मंसूबे चाहिए. तो वफाक ने 86 अरब रुपए की कमिटमेंट की थी हमारे साथ, लेकिन हमें जब पेपर दिए गए, डॉक्यूमेंट्स दिए गए तो उसमें 56 से 58 अरब रुपए के मंसूबे थे. तो पेशावर से कराची तक जो मोटरवे है वो सारा का सारा बना हुआ है, मासवाए सखर से कराची तक. ये सिंध के साथ क्यों ये सौतेली माँ जैसा वफाकी हुकूमत सलूक कर रही है? हैदराबाद से कराची तक भी जो रोड बनाई गई है वो मोटरवे नहीं है. रोड अच्छी है लेकिन मोटरवे नहीं कह सकते. जिस तरह पेशावर से इस्लामाबाद तक का है या इस्लामाबाद से लाहौर तक का है, इवन मुल्तान तक का है. तो इस तरह सिंध के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हो रही आपके ख्याल में? जी शाकिर सलानी साहब, बहुत शुक्रिया. असल में सूरत हाल ये है कि जो बजट हमारा इस दफ़ा आ रहा है ये बहुत डिफरेंट बजट है माजी से. एक तो हम पूरी तरह जकड़े हुए हैं IMF के प्रोग्राम में. दूसरी बात, ये जो 9-10 मई के वाक़यात हुए हैं, इंडिया के जो मार्का हक के अंदर हमारी जंग हुई है, उसके बाद जो हमारी तरजीहात हैं वो बहुत तब्दील हुई है. इस जंग से पहले ही जब हम IMF से डिस्कशन कर रहे थे तो IMF का ये शर्त है कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो अपने तरक्याती प्रोजेक्ट को खुद मुकम्मल करें. 168 मंसूबे IMF ने कट लगा दिए जिनकी लागत 1100 अरब रुपए थी. इनमें से विफाक 300 अरब रुपए खर्च कर चुका था और अब IMF ये कहता है कि ये 800 अरब रुपए सूबे खुद खर्च करें और अपने PSDP के अंदर इन मंसूबों को शामिल करें और इनको वहीं से मुकम्मल करें. तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी थी. दूसरी बात कि जो मैंने आपको बताया कि 9 और 10 मई की जो वाक़यात हैं उसने पाकिस्तान की तमाम जो तरजीहात हैं उनको तब्दील करके रख दिया है. साथ साथ जो है वो अभी तक जो है मोदी साहब को चैन नहीं मिल रहा. तो मुसलसल ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो कि खित्ते के अंदर कशीदगी का बाइस बनेंगे और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना. और ख़ास तौर पर जो हमारी तरजीहात हैं, अब हमारी डिफेंस तरजीहात इससे पहले हम डेवलपमेंट के ऊपर और इससे पहले जो है वो मुल्क के अंदर महंगाई को कम करने के लिए तरजीहात को शामिल कर रहे थे. तो इसलिए जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो डाइवर्ट हो रहा है डेवलपमेंट की साइड से डिफेंस की साइड के ऊपर. और ये ज़रूरत भी है पाकिस्तान की. सब पाकिस्तान पोजीशन में नहीं कि अपने किसी भी डिफेंस से मुतालिक प्रोजेक्ट को मौखर कर सके, डेफर कर सके, डिले कर सके, क्योंकि मोदी साहब की ज़बान और उनकी जो एग्रेशन है और उनकी जो ज़हनी हालत है उसके बारे में कुछ भी बरीद नहीं है. वो क्या हरकत करेंगे, वो क्या चाह रहे हैं, वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से जो पाकिस्तान की तरजीहात हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती जा रही हैं. ऊपर से IMF का जो प्रोग्राम है वो हमने इतना मुश्किल प्रोग्राम लिया हुआ है, वो 3 साल वाकई बहुत मुश्किल है हमारे लिए. उसके अंदर रहते हुए जो है वो तमाम के तमाम जो सूबे वही मुतासिर होंगे. यहाँ तक कि विफाक का जो अपना PSDP था पिछले साल वो 1400 अरब रुपए का था, फिर उन्होंने उसको कम करके 1100 अरब रुपए किया. अब वो उसमें से खर्च जो है 700 या 800 अरब रुपए कर रहे होंगे. तो हमें नजर आ रहा था कि IMF जो कुछ कह रहा है. दूसरी जुल्म ये हुआ है हमारे साथ कि FBI का टारगेट ही पूरा नहीं हुआ.
جب FDI کا ٹارگیٹ ہی 1100-1200 ارب روپے شارٹ فال کا ہو رہا ہوگا تو وسائل آئیں گے کہاں سے؟ اور اس میں سے اگر آپ صوبوں کو 57% دے بھی دیں گے تو جو صوبے سرپلس دیتے ہیں وفاق کو 1200 ارب روپے کا، جب صوبوں کو خود 600 ارب روپے کم مل رہے ہوں گے تو وہ کیسے جو ہے سرپلس دے سکیں گے؟ تو بہت گمبھیر صورتحال پاکستان کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ وفاق جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا تھا کہ ہم FDI کے ٹارگیٹ میں سے 57% جو ہے وہ صوبوں کو دے دیں گے، یعنی کہ اب جب ٹیکس ٹارگیٹ ہی 1200 ارب روپے کم حاصل ہو رہا ہوگا تو اس میں سے 57% صوبوں کو کم مل رہا ہوگا۔ جب صوبوں کو کم مل رہا ہوگا تو صوبے کو جو NFC ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہوگا، اور صوبوں کے لیے جو اپنی فنڈنگ ہے اس کی جو ان کے ایکسپینڈیچر ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب وہ وہاں متاثر ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ترقیاتی پروجیکٹ جو ہمارے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا، اب تک جو وہاں کے لوگ ہیں وہ جس طرح سے تباہ و بحال ہوئے تھے وہ اس طرح سے دوبارہ بحال نہیں ہو سکے۔ ابھی تک جو ہے جو ورلڈ بینک کے پروگرام ہیں وہ بھی سلو ہیں، جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے وہ بھی سلو ہے، ساتھ ساتھ جو ہماری اپنی صوبوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بھی پراپرلی نہیں ہے کہ ہم جس طرح پہلے ہمارے براجز، انفراسٹرکچر، نہری نظام، یہ سب اس سیلاب سے متاثر ہوا، اب وہ اس طرح سے مکمل طور پہ بحال نہیں ہو سکا۔ 30 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوا تھا، اور میجر جو نقصان تھا وہ سندھ کے اندر تھا، تو اس کی بحالی کے لیے جو ہے جو وعدے کیے گئے وہ پراپرلی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔ جو فنڈنگ آنی تھی اس کو خرچ کرنے کے لیے کیپیسٹی ہمارے صوبوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری بات کہ جو نہری نظام، انفراسٹرکچر، اس کے لیے منصوبے مسلسل حکومت جو ہے وہ رکھ تو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے فنڈنگ، اب جب آپ کا ٹیکس ٹارگیٹ ہی پورا نہیں ہوگا تو آپ فنڈنگ کہاں سے لائیں گے؟ شعیب بھائی لا رہا ہوگا۔ مجھے ایک بات سمجھائیں، جس طرح آپ نے کہا کہ IMF کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگائیں، تو سندھ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، باقی 3 صوبوں کا تو کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا، تو 3 صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں میں بھی کٹ لگا ہے یا ان کو پورے دیے گئے ہیں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی؟ جی، جتنا حصہ سندھ کو دیا گیا اتنا بڑا حصہ نہ تو پنجاب کو دیا گیا بجٹ کے اندر، آئندہ بجٹ کے اندر، نہ KP کو دیا گیا، اور نہ ہاں بلوچستان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو N25 روڈ تھا جس کے لیے پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے جو ابھی لیوی بڑھائی ہے اس کے پیسے جو ہے ہم نیشنل N25 جو شاہراہ ہے بلوچستان کے اندر اس کو فنڈنگ میں استعمال کریں گے۔ کل جو ہے گورنمنٹ نے اس کے لیے 120 ارب روپے جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے رکھے ہیں، تو یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ بلوچستان کے لیے رکھی جائے گی۔ لیکن تمام کے تمام صوبے اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پریشان ہیں، اور کل تو جو ان کے مشیر خزانہ ہیں مزمل اسلم پختونخوا حکومت کے، انہوں نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی جس میں وہ صرف شکوے کرتے ہی نظر آئے وفاق سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق اگر بلوچستان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے تو اتنی ہی لا اینڈ آرڈر کی بری صورتحال ان کے صوبے میں بھی ہے، تو جو حق بلوچستان کو مل رہا ہے وہ اس کے مساوی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ اتنا ہی فنڈ اس کو ملے۔ تو یہ صوبے جو ہیں وہ دونوں طرف تمام کے تمام صوبے جو ہیں وہ ہمیں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو اس میں جو کل جو خطرناک بات یہ تھوڑا سا تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارا تقریباً 3,800 ارب روپے کا جو PSDP ہے اس میں سے 1100 ارب روپے جو ہے وہ وفاق خرچ کرے گا، اور تقریباً 1200 ارب روپے جو ہے ہمارا وہ پنجاب خرچ کرے گا، یعنی کہ تقریباً 2300 ارب روپے تو صرف وفاق اور پنجاب کے پاس ہوں گے، جو سب سے ڈیولپمنٹ جو ہے ہمیں وہاں نظر آ رہی ہوگی، وہاں سب سے بڑی فنڈنگ جو ہے نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو فنڈنگ ہے، لیکن پنجاب اپنی صوبوں اپنے وسائل سے کر رہا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کل جو ہے وہ تمام کے تمام صوبے نظر آئے روتے ہوئے۔ اسی طرح جتنی منسٹریز تھیں جو اپنے اپنے پروجیکٹ لے کے گئی تھی ان کے لیے بھی جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے، ایون کہ جو بھاشا ڈیم ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ، ابھی ہم جس بات کی بات کر رہے ہیں کہ جی بھارت دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ کے دریاؤں کا پانی بند کر دیں گے، تو پاکستان کو ایسے حالات میں اپنے آبی ذخائر کو بہت جلدی جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا، اور ایک پینٹ رقم جو ہے وہ بھاشا ڈیم کے لیے رکھی گئی ہے، جبکہ اس کے لیے میسو جو ہے وہ رقم رکھی جانی چاہیے تھی۔ نیشنل جو ہے ہمارا NHA ہے اس کے لیے حکومت نے تقریباً جو ہے وہ 230 ارب روپے کے قریب رکھے ہیں، جبکہ جو آبی وسائل ہیں اس کے لیے صرف 140 ارب روپے مختص ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہمیں ویسے ہی نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آبی ذخائر کے لیے ہنگامی طور پہ فنڈ رکھتے تاکہ ہم بھاشا ڈیم کو مکمل کرنے کے لیے یا کسی بھی اور جو ہمارا آبی وسائل سے متعلق انفراسٹرکچر ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے فنڈنگ زیادہ سے زیادہ دیں، تاکہ جو پانی کی قلت کا بھارت کی طرف سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کا کوئی بندوبست کیا جا سکے، اس کا کوئی تدارک کیا جا سکے، لوگ پیاسے نہ مریں، ہمارا جو ہے وہ لائف اسٹاک برباد نہ ہو، زراعت برباد نہ ہو۔ تو یہ جو ترجیحات ہم طے
नजर आ रही है, वो यही लग रहा है कि हुकूमत की अभी तक जो है ना वो सड़कें बनाने पे ही फोकस है, जबकि सारा का सारा फोकस जो है शोएब भाई देखें, जो बड़े मंसूबे होते हैं, वफाक की हुकूमत बड़े मंसूबे बना रही होती है। मोटरवे वफाक की हुकूमत ने बनाना है, सूबाई हुकूमत ने नहीं बनाना होता, NHA ने बनाना होता है। तो ये मोटरवे जो सक्खर से कराची तक है, ये अभी तक नहीं बनाया गया, तो ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आप कह रहे हैं कि सिंध को जितना हिस्सा दिया गया है तरक्याती मंसूबों में, इतना किसी सूबे को नहीं दिया गया, तो पंजाब को कितना दिया गया है, सिंध को कितना दिया गया है, थोड़ा कंपैरिजन बताएंगे? देखिए, कल जो इन्होंने ऐलान किया है उसके अंदर तो बहुत माइनस सी रकम जो है वो KP गवर्नमेंट कहती है हमें 35 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है, और पंजाब को जो है 1.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। हाँ, बलूचिस्तान और सिंध को उन्होंने कहा है कि 57 अरब रुपए जो है वो सिंध को दे रहे हैं, और कोई इतनी रकम जो है जो बाकी में बचती है वो एक बड़ी रकम बलूचिस्तान को भी दी जा रही है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं सक्खर हैदराबाद मोटरवे के, तो वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो अब PPP मोड के अंदर जो है बनाया जाएगा, यानी कि एक इन्वेस्टर आएगा जो कि इसको बनाएगा और इसको बनाकर जो है बिल्ड ऑपरेट और फिर उसके बाद ट्रांसफर भी उसको होगा, फिर वो अपनी जो टॉल होगा उससे वो अपनी सरमायाकारी के पैसे वापस लेगा। तो ये एक मोड जो है PPP मोड, ये पीपल्स पार्टी के दौर में ही जो है वो पेश किया गया था, लेकिन वो मुख्तलिफ मंसूबों के लिए था। लेकिन आप क्या पेशावर से मुल्तान तक जो मोटरवे 3 हिस्सों में या 3-4 किस्तों में बनाया गया है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाया गया था? जी, असल में पहले जो है फंडिंग गवर्नमेंट के पास होती थी, इसलिए जो है वो मुकम्मल कमियां करते थे। अभी सूरत हाल ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो सवात मोटरवे खुद बना रही है और उसका टोल भी वो खुद ही वसूल करेगी, उसकी जो अर्निंग होगी वो भी खुद ही वसूल करेगी। साथ साथ जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी खैबर पख्तूनख्वा के पास ही जाएगी, क्योंकि हमारा जो मोटरवे है ये भी इस वक्त जो है तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। जब हम किसको सुकूक के लिए किसी को रहन रखते हैं तो हम मोटरवे के किसी हिस्से को ही रहन रख पाते हैं। तो इसी तरह जो वैल्यू बनती जाएगी, जिस जिस सूबे के पास जो मोटरवे वो खुद बना रहा होगा वो उसकी मलकियत होती जाएगी, और फिर उसके बदले जो है वो रहन या कर्जा ले सकता है, या उसकी जो GDP के अंदर, सूबे की GDP के अंदर वही मोटरवे शामिल हो जाएगी। अगर ये हैदराबाद सक्खर मोटरवे जो है सिंध गवर्नमेंट की मशावरत के साथ और PPP मोड में बनती है तो ये सिंध गवर्नमेंट के ही पास चली जाएगी, उसी की मिल्कियत होगी। इससे पहले जो हम मोटरवे जिनकी बातें कर रहे हैं वो जो है वो विफाक की मिल्कियत है, यानी कि M1 भी, M2 भी, M3 भी और M4 भी, ये तमाम के तमाम वो हैं जो कि विफाक की मिल्कियत के अंदर आते हैं। उसके अंदर जो है वो टोल भी विफाक ही हुकूमत ही वसूल करती है। लेकिन जैसे सवात मोटरवे होगा तो इसका टोल जो है वो KP गवर्नमेंट जो है वसूल करेगी। इसी तरह अगर ये PPP मोड के अंदर हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनता है तो इसका टोल जो है वो सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत के पास जाएगा और वही इसकी जो है वो बिडिंग करेगी। तो ये अब हालात चूँकि डिफरेंट हैं और वसाइल उस तरह के नहीं है पाकिस्तान के पास। दूसरी बात कि IMF का जो है सख्त तरीन दबाव है, और हम देख रहे हैं कि जो कुछ हम चाह रहे थे उस तरह से जो है वो ये 23 मई को प्रोग्राम मुकम्मल हो जाना था, बजट के ऊपर बातचीत मुकम्मल हो जानी थी, लेकिन तब भी मुकम्मल नहीं हुई। कल रात को जाके ये टॉक्स मुकम्मल हुई हैं। उसके बाद जो है अब बजट बनना शुरू हुआ है। इसकी वजह यही है कि हमारी जो तरजीहात हैं, जो हम IMF को समझाना चाह रहे थे, उसमें जो है किसी हद तक कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी भी जो हमारी मेजर तरजीहात हैं उसके ऊपर जो है IMF मुतमईन नहीं है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए शोएब निज़ामी साहब। नादरीन, शोएब निज़ामी के ताम ॿुधो, तय्यब बलोच असां सां मौजूद है स्टूडियो में। तय्यब भाई, मैं आता हूँ अपने उसी सवाल पे, जनूबी पंजाब वाले पे, कि पीपल्स पार्टी ने पिछले साल एहतजाज किया था पावर शेयरिंग पे। जिस तरह आपने बताया कि मरियम नवाज़ साहिबा ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कह दिया कि आप मेरे अंकल हैं, ठीक है, आपकी इज़्ज़त मुझे बड़ी अजीज़ है, लेकिन आप अगर DC लगवाना चाहते हैं, DPO लगवाना चाहते हैं, SSP लगवाना चाहते हैं तो आप हुकूमत में शामिल हों हमारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर भी बैठे रहें, हाँ, और फिर इंतज़ामी ओहदे भी आप लगाते रहें। तो अब पीपल्स पार्टी क्या समझा जाए कि पीपल्स पार्टी अपने पावर शेयरिंग फार्मूला से विड्रा हो गई है या उनको हिस्सा पत्ती मिल चुका है? देखिए, इस हवाले से मैं ये क्यों है पीपल्स पार्टी? मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी पता नहीं था, हमें भी नहीं था जो कुछ हुआ। देखिए, हम 10 मई को नहीं भूल सकते। 10 मई को जो पाकिस्तान का रजीम है, जो इक़्तिदार में है,
اس کو جو سکسس ملی، چاہے وہ پولیٹیکل رجیم ہے چاہے وہ ملٹری رجیم ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے کہ ان کا سپریم کمانڈر تو آصف علی زرداری صاحب ہے نا، تو اس کے بعد ڈیمینشن بہت ساری تبدیل ہو گئی ہیں۔ مجھے آگے کچھ اور نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاور شیئرنگ اب چھوٹی بات ہو گئی ہے، اب اس سے بڑھ کے ہے کہ یہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہی آگے ملک کو لے کے جائیں گی، یہ چیز اب طے ہو چکی ہے، یہ ثابت ہو چکی ہے، تو اس میں اب یہ کس طریقے سے اپنا ورکنگ ریلیشن کو مزید فعال کریں گی یہ بھی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ ایک اور چیز آ رہی ہے، مجھے جو تحریک انصاف ہے، ہم جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل سپیس کی بات کر رہے ہیں، پاور شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹتی پھوٹتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں نظر آ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں۔ کم سے کم میری آج کی یہ پریڈکشن آپ مان لیں 10 سے 12 قومی اسمبلی کے اراکین صوبائی اراکین قومی یعنی اسمبلی، سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اصلیت کی طرف لوٹنے والی ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے لگا ہے۔ دیکھیں بات بڑی ہے، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں، تحریک انصاف کے قائد ہیں قومی اسمبلی کے اندر، وہ شاید نااہل ہو جائیں، ٹھیک، سن رہے ہیں کہ آلموسٹ 40 اراکین قومی اسمبلی تحریک انصاف کے نااہل ہونے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ ہونے کو ہے، تو یوں یہ جو نااہل ہو رہے ہیں باقی بھی کہیں نہ کہیں اپنی جان بچائیں گے، تو یہ مختلف اب وہ چھتریاں سائے ڈھونڈیں گے کہ جہاں پہ ان پہ یہ بچ سکے، تو وہ سایہ ان کو، اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی ان کو پرووائڈ کرے گی، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کچھ اس طرح کا ورک ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے پاور شیئرنگ اب وہ چھوٹی بات رہ گئی ہے۔ آخری بات یہ بتائیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وفاق کے ساتھ احتجاج کر رہی ہے، اس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی شکایات رہی ہیں سینٹرل پنجاب سے کہ بھئی جنوبی پنجاب کو بجٹ جو مطلوبہ ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اسی طرح ہی جس طرح سندھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے، تو پنجاب مرکز جو ہے، مرکز اور پنجاب، یہ جنوبی پنجاب کو بھی نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ دونوں بالکل بے عینی ہی ایسا ہے، میں اگر سچ بتاؤں تو گجرانوالہ گجرات اور یہ جو اپر پنجاب کے جو مین اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں پہ موٹر وے بچھائے رہے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں روڈز کو ان کو کہتے ہیں قاتل روڈ۔ آپ جنوبی پنجاب میں آپ سفر کریں، خاص کر مظفر گڑھ سے علی پور اور ہیڈ پنج ند کو جو روڈ ملاتا ہے وہ تو مشہور ہی قاتل روڈ ہے، اور اس ٹائپ کی کئی روڈز مشہور ہیں جو قاتل روڈ کہلاتی ہیں، کہ وہاں پہ جو ہے وہ حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں، روڈ کا کوالٹی ختم ہے، سب کچھ ختم ہے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ تیسری چوتھی گورنمنٹ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ رو پیٹ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو 2 رویہ بنا دو، 2 ڈبل لائن بنا دو۔ کچھ کوتاہی جنوبی پنجاب کے لوگوں کی بھی ہے، آپ کو وزیر اعظم بھی دیا اس ملک نے، پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کو، آپ کو وزراء بھی لیکن ملتے دیکھیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ بھی دیا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے وزیر اعظم بھی دیا پیپلز پارٹی نے، لیکن اس میں خود صدر زرداری نے کہا، گورنر بھی دیا، گورنر تو کون سا بھی یہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا مخدوم احمد محمود، ہاں وہ تھا، وہ لطیف کھوسا تھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے خود اب کہیں تسلیم کیا ہے، اب کی بار انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ ہم نے ساؤتھ پنجاب کو، سرائکی وسیب کو جو ہے وہ اقتدار تو دیا، لیکن ہم نے پھر بھی اس کو اگنور کیا، صحیح، جو ہمیں وہاں پہ کام کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، وہاں پہ احساس محرومی بہت زیادہ ہے، یہ زرداری صاحب نے مانا۔ طیب، ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک مختصر بات یہی ہے، جو سندھ کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے ترقیاتی بجٹس میں، ساؤتھ کے ساتھ بھی یہی کچھ روا رکھا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو نہ ہی موٹر وے اور نہ ہی اچھے روڈز ملیں۔ چلیں، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین اجو کو پروگرام پہنے پجانے تے پوتو اگلے پروگرام میں نئے مہمان ہیں، نئے موضوع سنگ حاضر تھینداسیں۔ اللہ حافظ۔